معزز سامعین حضرات، آج کے خطبے کا موضوع ہے صفائی نصف ایمان ہے اور روحانی پاکیزگی کی علامت ہے۔ معزز سامعین حضرات، اسلام ایک پاکیزہ دین ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں صفائی اور پاکیزگی کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ حقیقی صفائی صرف ظاہری صفائی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد ہماری روح کی پاکیزگی پر ہے۔ لہذا ایک پاکیزہ روح اس دل سے جنم لیتی ہے جو دل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہو، اور جو دل مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو، اور جو دل تکبر، حسد اور ریا جیسی بری صفات سے پاک ہو۔ یہی روح ایک متقی انسان اور اپنے رب کے قریب بندے کی تشکیل کی بنیاد اور اساس بنتی ہے۔ صفائی کی اہمیت واقع اسراء اور معراج میں بھی علامتی طور پر واضح ہوتی ہے۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہایت اہم مرحلے کے حضور اٹھائے جانے سے قبل، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جایا جانے لگا، اس سے قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص واقعہ پیش آیا، اور وہ تھا تطہیر کا عمل، یعنی پاکیزگی اور صفائی کا عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پاک کیا گیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت بھری گئی، جو اس بات کی علامت ہے کہ روحانی صفائی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی بنیادی شرط ہے۔ یہ واقعہ اس حقیقت کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا راستہ، روح کی پاکیزگی اور اپنے دلوں کو ہر بری صفت اور برے جذبے سے پاک کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ جب میری اور آپ کی روح پاک ہوگی تو اچھے اخلاق اور نیک اعمال پیدا ہوں گے، جن میں ذاتی صفائی، لباس کی صفائی اور ماحول کی صفائی بھی شامل ہے۔ صاف جسم اسلامی تعلیمات کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے اور اس کی روح پاک اور صاف ہے، کیونکہ اسلام صرف دل کی پاکیزگی ہی نہیں بلکہ ظاہری پاکیزگی کا بھی مطالبہ کرتا ہے، ظاہری صفائی اور ستھرائی کا بھی مطالبہ کرتا ہے، جس کے اندر ہمارے جسم کا پاک ہونا، لباس اور رہائش اور ارد گرد کے ماحول کی صفائی اور ستھرائی بھی شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، ان اللہ جمیل، اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، وَيُحِبُّ الْجَمَالِ، روایت مسلم۔ یعنی اللہ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ معزز سامعین و حضرات، صفائی اور ستھرائی رکھنا ایمان کی علامات میں سے ہے اور ایمان کے تقاضوں میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی طرف صرف عبادات کی تعلیم کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اچھے اخلاق کی تعلیم کے لیے بھی، جن میں ماحول کے ساتھ حسن سلوک بھی شامل ہے، اچھا برتاؤ کرنا بھی شامل ہے۔ اس لیے صفائی کے موضوع کو یا اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنے کے موضوع کو معمولی یا ثانوی درجے کا مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ صفائی کے موضوع پر گفتگو دراصل ہمارے دین اور شریعت اسلامیہ کے تقاضوں کی عکاسی کرتا ہے، جو زندگی میں سہولت، خوبصورتی اور کامیابی اور بہبود کو اہمیت دیتی ہے۔ اگر
ہمارا ماحول صاف ستھرا ہوگا، پاکیزہ ہوگا، خصوصاً مسجدیں اور مسجدوں کے ارد گرد کا ماحول کوڑا کرکٹ سے بھرا ہو تو عبادات کس طرح مکمل طور پر ادا کی جا سکتی ہیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایسی صورتحال گویا یہ ظاہر کرتی ہے کہ دینی سمجھ اور فہم کو صرف فرد کی ذات تک محدود کر دیا گیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں روایت کرتے ہیں جسے حسن قرار دیا گیا ہے، طاہروا افنیتکم فإن اليہود لا تطہر افنیتہا، روایت طبرانی۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے صحن کو صاف رکھا کرو، اس لیے کہ یہودی لوگ اپنے گھروں کے صحنوں کی صفائی نہیں کرتے۔ یہ حدیث اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ امت مسلمہ کو ان لوگوں سے مختلف ہونا چاہیے جو صفائی اور ستھرائی کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جو مسلمان گندگی کو پسند کرتا ہے، اپنے آپ کو صاف اور ستھرا نہیں رکھتا، وہ دراصل اسلام کے بنیادی اقدار کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جس نے صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، ایسا رویہ نہ صرف دین اسلام کے شبیہ کو داغدار کرتا ہے بلکہ شریعت کے اس حکم سے بھی غفلت کو ظاہر کرتا ہے جو ظاہری اور باطنی صفائی اور پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے۔ معزز سامعین و حضرات، کبھی کبھار ہمیں موجودہ حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ بعض غیر مسلم ممالک میں صفائی کا پہلو زیادہ نمایاں ہے، جبکہ بعض اسلامی ممالک میں صفائی کی اہمیت کو کم کیا جاتا ہے یا اس کی اہمیت کم نظر آتی ہے۔ ایسی صورتحال کو اپنے نفس کا محاسبے کا ذریعہ بننا چاہیے اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے تاکہ مسلمان اپنی کمزوریوں کی اصلاح کریں، بحیثیت فرد، بحیثیت قوم و ملک و ملت اپنی کمزوریوں کی اصلاح کریں۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ اسلام کی وہ خوبصورت شکل، اسلام کی وہ خوبصورت شبیہ جو پاکیزگی، صفائی اور طہارت اور خوبصورتی کو اہمیت دیتی ہے، معاشرتی زندگی میں برقرار رہے اور مسلمانوں کی زندگی میں نمایاں نظر آئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ملیشیا میں ہم اس بات کے شکر گزار ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس یہاں پر فضلات ہوتے ہیں یا پانی کی نکاسی کا نظم ہے، وقتاً فوقتاً اس کو بہتر سے بہتر بنایا جا رہا ہے، جو ملکی ترقی کی ضروریات کے مطابق ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں صفائی کے فروغ کے لیے حکام نے سنجیدہ توجہ دی ہوئی ہے، جس میں قوانین کا نفاذ اور کچرا وغیرہ پھینکنے کے خلاف قوانین کی تشکیل بھی شامل ہے۔ یہ کوشش اس عزم کی بنیاد ہے کہ ایک صاف اور ہم آہنگ ماحول اور معاشرہ قائم کیا جائے اور اسے برقرار رکھا جائے۔ اگرچہ الحمدللہ ہمارے ملک ملیشیا کو اکثر ایک صاف ستھرا ملک سمجھا جاتا ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ مزید جامع مطالعات اور خصوصاً جو ہمارے سیاحتی مضافاتی علاقوں میں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ملیشیا میں صفائی کی سطح ابھی بھی ایک چیلنج بنی ہوئی ہے۔ اس کی تصدیق قوانین کے نفاذ اور نگرانی کرنے والے ادارے، یعنی جو ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ ادارے موجود ہیں جن کو ہم SWCORP کے اعداد و شمار کے مطابق ملیشیا کی عوام روزانہ 39.780 ٹن کچرا پیدا کرتے ہیں۔ یہ مقدار تقریباً 3.182 کچرا
ट्रकों के बराबर है, जिनमें से हर एक 12 मैट्रिक टन बोझ उठाता है। ये हकीकत बिलवास्ता तौर पर इस बात की निशानदेही करती है कि मुआशरे में सफाई के अमली रुझानात अभी भी तशवीशनाक हैं और इन्हें मुकम्मल तौर पर अपनाया नहीं गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, एक मुसलमान के तौर पर यह याद रखना ज़रूरी है कि सफाई महज इबादत की अदायगी तक महदूद नहीं है कि जब हम मस्जिद में जा रहे हैं, नमाज के लिए साफ सुथरा कपड़ा पहन रहे हैं, अपने आप को साफ कर रहे हैं। सफाई दरअसल ईमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल की अलामत है। इस्लाम अपने पैराकारों को सफाई की अहमियत सिखाता है, जो बुनियादी उमूर से शुरू होती है, जैसे मिसवाक करना और इबादत से पहले तहारत हासिल करना, यहाँ तक कि माहौल की हिफाजत तक। क्या हमारा दिल पुरसुकून नहीं होता जब हम साफ शफाफ दरिया या साफ शफाफ सीनरीज, महफूज सड़कें और साफ सुथरे बहते हुए नदी नाले देखते हैं जो कचरे से पाक हों? फिर एक ऐसा मुसलमान जो रोज़ाना 5 वक्त नमाज अदा करता है, वो कैसे ये तसव्वुर कर ले कि अपने घर या इर्द गिर्द के माहौल को गंदगी से भरा रहने दे सकता है? ऐसा रवैया न सिर्फ इस्लामी तालीमात के खिलाफ है, बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों के फैलाव का सबब भी बनता है, जिनसे सफाई के जरिए बचा जा सकता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, 1 जनवरी 2026 से पूरे मलेशिया में छोटे पैमाने पर कचरा फेंकने के खिलाफ एक कानूनी शिक नाफिज की गई है। बल्दियाती हुकूमत एक्ट 171 में तरमीम के तहत अगर कोई आदमी कचरा फेंकेगा, उस मुजरिम पर 2000 रिंगिट जुर्माना, जो 1976 एक्ट के तहत किया जा सकता है, और उसे 12 घंटे की समाजी खिदमत का हुक्म दिया जा सकता है। अगर इस हुक्म की तामील न की जाए तो जुर्माना 10,000 रिंगिट तक बढ़ाया जा सकता है। इस कानून के निफाज का मकसद माशरे में ये शऊर और तालीम देना है कि सफाई रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अहम पहलू है, बल्कि सफाई इबादत के मामलात में भी शामिल है। दुरुस्त नीयत के साथ इंजाम दी जाए तो सवाब का बाइस बनती है। यानी एक आदमी सफाई कर रहा है, लेकिन अगर उसकी नीयत सही है तो ये उसके अजर का जरिया बन रही है। लिहाजा खुद को, अपने बच्चों को इब्तिदा ही से ये आदाब सिखाएं कि कचरा कूड़ादान में डालें और फजले को दुरुस्त तरीके से अक़साम के मुताबिक अलग करें, और अगर किसी को अवामी जगहों पर कचरा फेंकते देखें तो नरमी और हिकमत के साथ उसे समझाएं। ये तरबियत न सिर्फ किरदार साजी करती है, बल्कि हमारे मुल्क को ज़्यादा साफ और खुशहाल बनाती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, जुमे के खुतबे के इख्तिताम पर आइए हम सब कोशिश करें कि हम अल्लाह ताला के बंदे बने और उसके हुक्म के मुताबिक अपने दिल की सफाई को तौबा, इखलास और मुसलसल जिक्र के ज़रिए बरकरार रखते हुए, यही रूहानी पाकीज़गी ज़ाहिरी सफाई को जन्म देती है। चाहे वो ज़ाती सफाई हो, हमारे घरों की सफाई हो, या हमारे माहौल और मसाजिद की सफाई हो। हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें रूहानी जिस्मानी सफाई को हमेशा इख्तियार रखने की तौफीक नसीब फरमाए और उसे अपनी इताअत और दीन की मोहब्बत की अलामत बनाए। और आइए आखिर में वो दुआ जो वुज़ू के बाद कसरत से पढ़ी जाती है, जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। ऐ अल्लाह, मुझे उन लोगों में शामिल फरमा जो हमेशा तौबा करने वाले हों और हमेशा पाकीज़गी इख्तियार करने वाले हों। जज़ाकल्लाह।